بلند صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب دین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والکتاب والقرآن وسیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إني جاعلك للناس إماما۔ درود بلند آواز۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار کافی سارا تشریف فرما ہے۔ امیر کائنات علیہ السلام کے خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ جس جس کے دل میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہے، بلند تر صلوات۔ سامعین گرامی قدر، ارباب دانش، اہل علم حضرات، ماشاءاللہ پڑھی لکھی علمی شخصیات تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ جو نجف اشرف شاہ نجف کی ذریعے سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ مجھے ملے ہیں، وہ آپ لوگوں کی جھولی میں ڈالنے لگا۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں، آپ آباد و شاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما۔ یہ کس سے مخاطب ہے؟ پروردگار عالم کی ذات۔ جناب ابراہیم سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ آپ کی سماعتوں پہ کوئی شک نہیں ہے، اس منبر نے بڑے بڑے خطبات دیکھے ہیں، وہ جیسے چھوٹے موٹے کج مج بیان کو بھی آپ سماعت فرما لیجئے گا۔ آج کی مجلس منسوب ہے سید الساجدین سے، انشاءاللہ میرا گفتگو کا محور زین العابدین کی ذات اقدس ہوگی۔
آپ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا ذہن میں لائیں گے، تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو نجف اشرف میں جا کے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ دے بابا سے۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا، جاعلوں کا للناس امام، ہم نے آپ کو عام انسانوں کا امام بنایا۔ امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جزوی امام، ایک ہوتا ہے کلی امام۔ ابراہیم ہے جزوی امام، تھوڑا تھوڑا ساتھ رہیے گا، ابراہیم ہے جزوی امام، کلی امام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم جزوی امام ہے، کلی امام نہیں ہے، عام انسانوں کا امام ہے، کائنات کا امام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم عام انسانوں کے امام ہیں، کائنات کے امام نہیں ہے۔ ایک فرق بتانے لگا، بندوں کے بنائے ہوا امام اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے چہرے تشریف فرمائے، بندوں کے بنائے ہوئے امام اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو بندوں کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے آج ٹھہر جا، کل کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ توجہ کیجئے گا، جب اس سے سید جتنے تشریف فرمائے، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے آگے سے جواب دیتا ہے آج ٹھہر جا، کل کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے سوال سے پہلے جواب دیتا ہے، نزول سے پہلے قرآن سناتا ہے۔ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے سوال سے پہلے جواب دیتا ہے، نزول سے پہلے قرآن سناتا ہے۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا، انسانوں کا امام بنا کے اللہ نے فرمایا ابراہیم کعبہ کی تعمیر کی ذمہ داری بھی تجھ پہ رکھ دی ہے۔ جناب ابراہیم سے فرمایا ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا ہے اور کعبہ کی تعمیر کی ذمہ داری بھی تجھ پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام ہوتا ہے، جو بھی امام ہوتا ہے اس کا کعبہ سے کوئی رشتہ خاص ضرور ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا سرکار، توجہ کیجئے گا، جو بھی امام ہوتا ہے اس کا کعبہ سے کوئی رشتہ خاص ضرور ہوتا ہے، کعبہ سے رشتہ خاص ضرور ہوتا ہے۔ جو عام انسانوں کا امام ہوتا ہے وہ معمار کعبہ بنتا ہے، جو کائنات کا امام ہو وہ مولود کعبہ ہوتا ہے۔ سب مل کے بولیں گے اس کا کعبہ سے رشتہ خاص ضرور ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے۔ جو عام انسانوں کا امام ہوتا ہے وہ کعبہ بناتا ہے، کعبہ کو تعمیر کرے گا۔ جو پوری کائنات کا امام ہوگا وہ کعبہ کے اندر آئے گا۔ جو عام انسانوں کا امام ہوتا ہے وہ کعبہ کو وقتی طور پر طہارت دے گا۔ جو عام انسانوں کا امام ہوتا ہے۔ اچھا جناب ابراہیم کی بات آگئی، امامت کی تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرمائے، میری خوش نصیبی ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھے گفتگو کرنے کا شرف مل رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے قبلہ صاحب منہج الصالحین۔ جناب ابراہیم نے پہلے 70 مسجدیں بنائی، جب کعبہ بنا رہے تھے نا کہ پالنے والے رب بنائے تو لکا بیتن و سبین مساجد، میں نے 70 مساجد بنائی ہیں، اب تیرا گھر کعبہ بنا رہا ہوں۔ کچھ بندے سو رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ بیدار کرنے کی میں کوشش ضرور کروں گا۔ پالنے والے میں نے 70 مسجدیں بنائی ہیں، اب تیرا گھر کعبہ بنا رہا ہوں۔
امامت سے لے کر خلعت تک جتنے بھی آپ نے مجھے عہدے عطا فرمائے ہیں، آج تک میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، آج تک میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، آج مانگ رہا ہوں ذرا مزدوری بڑھا۔ جناب ابراہیم فرما رہے ہیں مالک آج مانگ رہا ہوں کیا، ذرا مزدوری بڑھا۔ آواز پروردگار ہے ابراہیم مزدوری کا مطالبہ تو اس طرح کر رہے ہو جس طرح تو نے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو روٹی کھلائی ہو، مزدوری کا مطالبہ تو اس طرح کر رہے ہو جس طرح تو نے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ہو۔ دربار توحید میں سجدہ کر کے کہتا ہے مالک علی کے بھوکے شیعہ کا اتنا مقام، عرفنی علی جان، ذرا اس علی کا تعارف تو کرا۔ علی کے جب بھوکے شیعہ کا اتنا مقام ہے، عرفنی علی جان، ذرا اس علی کا تعارف تو کرا۔ اب حجابات نور ہٹے، نوری قندیل میں میرے مولا علی کا نور نظر آیا۔ جناب ابراہیم نے کہا مالک ھذا علی جان، یہ تو علی ہے، من ہؤلاء، یہ جو علی کے نور کے ارد گرد ستارے طواف کریں یہ کون ہیں؟ مالک ھذا علی جان، یہ علی ہے، من ہؤلاء، یہ جو علی کے نور کے ارد گرد ستارے طواف کریں یہ کون ہے؟ آواز پروردگار ھذا علی جان، یہ علی ہے، ہؤلاء من شیعت علی ابن ابی طالب، یہ جو علی کے نور کے ارد گرد ستارے طواف کرے یہ ہے علی کے شیعہ، یہ ہے علی کے شیعہ، یہ ہے علی کے شیعہ۔ اب سجدہ کر کے کہتے ہیں مالک جتنے بھی عہدے عطا فرمائے ہیں میں نے آپ سے مانگے نہیں تھے، آج میں کہہ رہا ہوں سارے عہدے پیچھے ہٹا، واجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، مجھے علی کا شیعہ بنا۔ یا علی یا علی۔ یہ بچے کے جسم کے اندر جو خون ہے رگوں میں علی کی ولایت بول رہی ہے۔ اپنی طرف سے کہوں کبھی منبر میں آنے کی مجھے آل محمد توفیق نہ دیں، کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل اٹھاؤ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالیون ولا یبغضک الا حرامیون، یا علی آپ سے محبت ہمیشہ حلالی کرے گا اور نفرت حرامی رکھے گا۔ اپنی طرف سے نہیں، کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل منبر پر لے کے آؤ، محسن نجفی دکھانے کے لیے تیار ہے۔ توضیح المسائل میں ایک چیپٹر ہے وہ بھی باب مطہرات کا، بھئی کون کون سی چیز کس کس چیز کو پاک کرتی ہے۔ سورج کا کام کیا ہے؟ سورج کا کام ہے دیواروں اور چھتوں کی نجاست کو پاک کرنا۔ پانی کا کام کیا ہے؟ پانی کا کام ہے تیری میری زہری نجاست کو پاک کرنا۔ اور زمین کا کام کیا ہے؟ زمین کا کام ہے جوتیوں کے تلوے کو پاک کرنا۔ اور علی کی ولایت کا کام ہے شجر نسب کو پاک۔ علی کی ولایت جیو امام کون ہوتا ہے؟ امام کی کوئی صفات ہے؟ ہمیں سید و ساجدین تک آ گیا۔ کون ہوتا ہے امام؟ قبلہ صاحب امام کی کوئی صفات ہیں؟ امام وہ ہوتا ہے جو الامام عالم الناس، افصح الناس، اشجع الناس، یالد مختونا، یستوی علیہ در و رسول اللہ۔ امام وہ ہوتا ہے وہ عالم نہیں عالم ہوتا ہے۔ افصح الناس سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوتا ہے۔ اشجع الناس سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔
جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ نجف تک میرے ساتھ کون پرواز کرے گا۔ امام کی ایک صفت ہے کہ جس پر محمد مصطفیٰ کے تبرکات فٹ آ جائیں اسے امام کہتے ہیں۔ امام کی ایک اور صفت ہے، امام اسے کہتے ہیں جو ماہیت کو تبدیل کر دے۔ امام اسے کہتے ہیں جو ماہیت کو تبدیل کر دے۔ کیا مطلب؟ ہو کچھ کر دے کچھ۔ امام اسے کہتے ہیں پیر عادل شاہ جی جو ماہیت کو تبدیل کر دے، ہو کچھ اور ہو جائے کچھ۔ کیا مطلب؟ امامت ابراہیم کے پاس جب پہنچی نا، جناب ابراہیم کے پاس، گھر میں مہمان آئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بازار میں گئے، بازار بند تھا، واپس گھر آئے، ایک بوریا اٹھایا، صحرا میں چلے گئے، صحرا میں سے اس بوریے میں ریت کو بھرا، واپس آئے، گھر میں کونے میں آنگن میں رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پالنے والے مہمان ہیں، گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے اس بوریے کے۔ اب مصلی عبادت ختم کرنے کے بعد جناب ابراہیم نے بوریے کو کھولا تو ریت کی بجائے آٹا نکلا۔ امامت ابراہیم کے پاس آئی تو ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ جملہ آپ کے مزاجوں کا کہنے لگا ہوں، امامت ابراہیم کے پاس آئی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ امامت امیر کائنات، کیا مطلب؟ مسجد کوفہ ہے، علی مسند ولایت پہ تشریف فرما ہے، علی اپنے فضائل بیان فرما رہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ مولا ہر وقت آپ اپنے فضائل بیان فرماتے رہتے۔ امیر کائنات نے فرمایا اسکت ایھا الکلب، اے کتے خاموش ہو جا۔ بس امیر کائنات کا یہ لفظ ہونا تھا، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ امامت ابراہیم کے پاس پہنچی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ امامت علی کے پاس پہنچی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ امامت حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچی، مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔ امامت ابراہیم کے پاس پہنچی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ امامت علی کے پاس پہنچی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ امامت حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچی، مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔ امامت حسین کے پاس پہنچی، حور علیہ السلام ہو گیا۔ امامت ابراہیم کے پاس پہنچی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ امامت علی کے پاس پہنچی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ امامت حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچی، مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔ امامت حسین کے پاس پہنچی، حور علیہ السلام ہو گیا۔ امامت سید سجاد تک پہنچی، پانی ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ہے امام جو ماہیت کو تبدیل کر دے، یعنی ہو کچھ ہو جائے کچھ۔ اچھا، جو حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا، جو قاری قرآن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جملہ ہے، جو مخرج کو بہتر جانتے ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا۔ چوتھے امام مسند ولایت پر تشریف فرما ہے۔ بندے نے سوال کر دیا، یبنا رسول اللہ، آپ کے دادا کے فضائل کیا قرآن میں ہیں؟ بولا مولا آپ کے دادا کے فضائل کیا قرآن میں ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا جی ہاں ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا دوسرا علی پہلے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ میں آپ کی خاموشی کو بڑی داد دیتا ہوں، جملہ سنبھال کے سنیے گا، مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے۔ اگر ایسی محنت آپ لوگوں نے پہلے سنی ہو اپنی زندگی میں، کبھی داد نہ دیجیے گا۔ اگر نہیں، میرا حق بنے، رعایتی نمبروں کا محسن نجفی قائل ہی نہیں ہے، داد لینا میں خوب جانتا ہوں۔ اب سید سجاد فضائل پڑھ رہے ہیں اپنے دادا کے۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ قدموں میں گر کے کہتے ہیں مولا 30۔ مولا نے فرمایا ایک آیت پڑھوں یا 30 پڑھوں؟
مولا نے مسکرا کے فرمایا 1 یا 3، مولا جتنا آپ کا دل کرے۔ اب سید سجاد کی زبان ہے، لسان اللہ کے فضائل ہیں، یعنی دوسرا علی پہلے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے کہ کون کون سا پارہ کس کس زاویے سے علی کے فضائل بیان فرما رہا ہے۔ آپ لوگ بھی تیار رہیے گا، داد اپنی جیب میں رکھیے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے اگر میرا حق بنے تو حق میں کسی کو کھانے نہیں دوں گا۔ پہلا کس طرح کون کون سا پارہ کس طرح میرے داد علی کی فضیلت بیان فرما رہے۔ سید سجاد منبر پر اٹھے، توکل کی سیڑھی پر بیٹھے، امامت کی ابا اڑھی، ولایت کی کپا اٹھائی، سید سجاد کھڑے ہوئے۔ سید سجاد نے فرمایا کون کون سا پارہ کس طرح میرے داد علی کے فضائل بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا پارہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کون کون سا پارہ کس زاویے سے علی کے فضائل بیان فرماتا ہے۔ پہلا پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ دوسرا پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تیسرا پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ چوتھا پارہ میری محنت کو دیکھے گا، چوتھا پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پانچواں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے۔ پانچواں پارہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ چھٹا پارہ شاہ جی دعا میں یاد رکھے گا، چھٹا پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے۔ چھٹا پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ساتواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ ساتواں پارہ کس طرح علی کی ولایت بیان فرماتا ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آٹھواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نواں پارہ کس طرح علی کی ولایت بیان فرماتا ہے۔ نواں پارہ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ وَخَطِيئَاتِكُمْ۔ دسواں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ گیارہواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ گیارہواں پارہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بارہواں پارہ کس طرح علی کی ولایت بیان فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ۔ تیرہواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ چودہواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم کافرون۔ پندرہواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ سولہواں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق ھو خیر ثوابا و خیر نقبا۔ سترواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اٹھارہواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ انیسواں پارہ اٹھارہواں پارہ
18واں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 19واں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 20واں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ 21واں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے 21واں پارہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ 22واں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَلِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا 23واں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے واقفوہم انہم مسئولون 24واں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون 25واں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے فإن المتقین فی مقام آمین 26واں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے انا فاتحنا لک فتحا مبینا 27واں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ 28واں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون 29واں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور آخری سپارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ علی کون کون سا پارہ کس کس زاویے سے میرے مولا کے فضائل بیان فرماتا ہے اگر میں چھوٹا سا طالب ایک ایک آیت پر میں گفتگو کرنے لگ جاؤں نا مجھے 5 اشروں کی ضرورت ہے زندگی نے ساتھ دیا یہ تو میں نے مولا امیر کائنات کی فضیلت کے ہر پارے میں سے ایک آیت پڑھی ہے مجھے زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کبھی موقع ملا نا آپ شیعوں کی فضیلت ہر پارے میں سے پڑھوں گا کون کون سا پارہ سید سجاد فرما رہے ہیں کس کس طرح میرے باپ دادے کے فضائل بیان فرماتا ہے بس 2-3 آیات سنیں زیبا تمام کرنے لگا پہلا پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ہمارے برادران ترجمہ کرتے ہیں پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا کیا جی ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ محمد مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے صحابہ کرام موجود ہیں ایک بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا فانتظر تھوڑا سا انتظار کرو وہ بیٹھ گیا دوسری مرتبہ اٹھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹھ جا پھر بیٹھ گیا تیسری مرتبہ اٹھا اب پیغمبر بٹھاتے رہے یہ اٹھتے رہے 9 مرتبہ اٹھک بیٹھک ہوتی رہی 10ویں مرتبہ اس کا دروازہ کھلا جس کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا اس کا دروازہ کھلاؤ جس کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا علی نظر آئے پیغمبر اسلام نے فرمایا آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو یا رسول اللہ کب سے پوچھ رہے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی ادن منی علی میرے قریب آئیے اب علی محمد مصطفیٰ کے قریب آئے اب پیغمبر اسلام نے علی کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کے فرمایا ان ھذا صراط المستقیم یہ میرے بھائی علی سیدھا راستہ ہے نہیں جب تک پسینہ یہاں سے پیروں سے نہ گزرے نا
مجھے پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ نجف اشرف سے ایک کتاب مجھے ملی ہے، وہ تحفہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں امیر کائنات کے نام کا، مجلس میں ہنسنا بھی منع ہوتا ہے، مجلس کا کوئی تقدس ہوتا ہے۔ اب شیعوں کا مقام کیا ہے؟ یہ بلند آواز سے آپ امیر کائنات کا نعرہ لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو جزا ملے گی۔ کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ، اس کتاب میں پیغمبر اسلام کا ایک خطبہ ہے۔ پیغمبر اسلام امیر کائنات کے فضائل بیان فرما رہے تھے، بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، کچھ اور بھی سنا دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہیں علی نہیں، علی کے شیعوں کے فضائل سناتا ہوں، علی نہیں، علی کے شیعوں کے فضائل سناتا ہوں۔ اب پیغمبر اسلام نے فرمایا الا ومن احب علیًا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من شجرۃ طوبی ویرا مکانہ من الجنت۔ پیغمبر اسلام فرماتے جو بھی میرے بھائی علی سے پیار کرتا ہے وہ اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی جنت نہیں دیکھ لے گا۔ وہ بندہ اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی جنت نہیں دیکھ لے گا۔ فرشتہ روح قبض کر ہی نہیں سکتا جب تک کوثر نہ پی لے، اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک توبہ نہ کھا لے۔ مجھے پتہ ہے آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں، میں بھی بڑا پریشان ہوا تھا جب پیغمبر اسلام کے اس حدیث کو پڑھا تھا، یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں تو ملیں گی مرنے کے بعد۔ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا جنت بھی ملے گی، کوثر بھی ملے گی، توبہ بھی کھائے گا۔ آپ فرما رہے ہیں اس دنیا میں جو کربلا کے زوار بیٹوں میری اس بات کی تائید کریں گے، نجف اشرف سے لے کر کربلا محلہ تک، جب میں کربلا پہنچا عباس دلاور مظلوم کربلا کے روضے پر جب میری نگاہ پڑی تو مجھے پتہ چل گیا کربلا سے بڑی کوئی جنت ہی نہیں ہے۔ کربلا سے بڑی کوئی جنت ہی نہیں ہے۔ یہ توبہ کیا ہے جنہوں نے مشی کی ہوئی ہے؟ نجف سے کربلا تک جو دسترخوان سجتا ہے یہ توبہ سے کم نہیں ہے۔ کوثر کیا ہے؟ مولا عباس کی زری کے ارد گرد جو پانی طواف کر رہا ہے یہ کوثر سے کام نہیں ہے۔ آپ پوچھے دلیل کیا ہے؟ ہر شب جمعہ آتے ہیں فرشتے، مولا عباس کی زری سے پانی لے کر جاتے ہیں، جب واپس جا رہے تھے دوسرے فرشتے کندھا ہلا کر کہتے ہیں کہاں گئے تھے؟ جواب دیتے کربلا۔ کربلا کیا کر رہے؟ عباس کی زری سے پانی لینے گئے تھے، اب اس پانی کا کرو گے کیا؟ آگے سے جواب دیتے ہیں کوثر میں ہم مکس کریں گے تاکہ کوثر کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ کوثر میں ہم اس پانی کو مکس کریں گے تاکہ کوثر کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ اب سید سجاد موجود ہیں، سید سجاد نے کہا اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ بولا ٹھیک ہے، مانتے ہیں آپ کے دادا کے فضائل قرآن میں ہیں، لیکن آپ کے دادا کا نام قرآن میں ہے؟ مولا آپ کے دادا کا نام کیا قرآن میں ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا وہ بھی ہے۔ مولا وہ کہاں ہے؟ مولا نے 10ویں پارے کی آیت پڑھی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ مولا اس میں آپ کے دادا کا نام کہاں ہے؟ اب چوتھے امام نے مسکرا کے فرمایا
اس میں آزان میرے دادے علی کا نام ہے، اس میں آزان میرے دادا علی کا نام ہے۔ اب بہار الانوار میں میرے مرشد علی کا ایک فرمان ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں انا آزان اللہ فی الدنیا ومعزنہ فی الآخرہ۔ امیر کائنات فرماتے ہیں میں دنیا میں مومن کی آزان ہوں، آخرت میں مؤذن ہوں گا۔ امیر کائنات یا علی یا علی، امیر کائنات فرماتے ہیں میں دنیا میں مومن کی آزان ہوں، آخرت میں مؤذن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا آزان بھی علی ہے، مؤذن بھی علی ہے۔ اب مجھے فکرہ کہنے کی اجازت دیجئے، اب میں کسی منکر ولایت علی کو یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ علی کے بغیر آزان سنے بھی صحیح اور دے بھی صحیح۔ یا علی یا علی، آزان آزان بھی علی ہے، مؤذن بھی علی ہے۔ زحمت تمام کرنے لگا ہوں، آزان بھی علی ہے، مؤذن بھی علی ہے، آزان بھی علی ہے، مؤذن بھی علی ہے۔ اب محشر کا میدان ہوگا، علی آزان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، محشر کا میدان ہوگا، علی آزان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لندن کا مؤذن نہیں ہوگا، پاکستان کا مؤذن نہیں ہوگا، آزان دینے والا ہے ابو العائمہ۔ آزان دیتے دیتے تیرا میرا مولا علی ایک فکرہ کہیں گے، علی فرمائیں گے الا لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی، ان بندوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے دنیا میں میری ولایت کو جھٹلایا۔ حیدری صحیح صحیح صحیح۔ بابا جی آپ نے کہا کہ جنت میں جائے گا، ویلکم جنت کرے گی۔ جنت سے پہلے ایک پل صراط ہے، پل صراط سے بندے کو گزار کے جانا ہوگا۔ بندے بڑے پریشان ہوں گے کہ پل صراط کیسے عبور کریں گے۔ نسخہ میں بتانے لگا ہوں، عمل تو کر، پل صراط جانے اور علی والا جانے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا الا ومن احب علی جاز علی الصراط کالبرق الخاطف۔ پیغمبر اسلام فرماتے جو بھی میرے بھائی علی سے پیار کرتا ہے وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے تیز بجلی گزرتی ہے۔ پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے تیز بجلی گزرتی ہے۔ دنیا علی کی ولایت کو نہ سمجھ سکی۔ اگر دنیا والے میرے مولا کی ولایت کو سمجھ جاتے، سجاد کربلا میں بیمار نہ ہوتا۔ اجرک من اللہ، اجرک من السیدہ۔ ہائے کسی نے کی ہے، کسی نے نہیں کی۔
یہ جو بلند آواز سے آپ روتے ہیں نا، آپ مومنین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ضائع نہیں ہوتے۔ جنت البقیع والی مرشدزادی جنت البقیع چھوڑ کے آ جاتی ہیں، آپ مومنین کی آنکھوں کے نیچے تطہیر والا رومال رکھ دیتی ہیں، ہم مومنین کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ سوال کرو کہ ہمارے آنسو جمع کر کے کہاں لے جاتی ہیں؟ کیا بابا کی لاش پہ مدینہ منورہ؟ نہیں۔ کیا نجف اشرف؟ کیا کاظمین؟ کیا مشہد مقدس؟ کہاں جاتی ہے میری مرشدہ؟ سیدھی کربلا معلی آ جاتی ہیں، اپنے بیٹے کی قبر کے قریب آ کے کہتی ہیں حسین میرے لال، میں تیرے زخموں کا علاج لے آئی ہوں، اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ، حسین میں تیرے زخموں کا علاج لے آئی ہوں۔ سید مجھے معاف کر دیں گے، مظلوم کربلا کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں سوائے 2 زخم کے۔ میری مرشدزادی تڑپ کے کہتے ہیں حسین یہ کوئی انوکھے زخم ہیں جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اس وقت مظلوم کربلا نے فرمایا اماں تو قیامت تک کوشش کرتی رہے نا، میرے یہ 2 زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بی بی نے تڑپ کے فرمایا بیٹا یہ کون سے زخم ہے؟ مظلوم کربلا نے فرمایا اماں نہ خود رو نہ مجھے رلا، ایک اکبر کی برچھی کا زخم ہے۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کربلا نے فرمایا اماں ایک اکبر کی برچھی کا زخم ہے، ایک زینب کی چادر کا زخم ہے۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، سوائے غم میں حسین کو کوئی غم نہ دیکھو دنیا میں۔ عزاداران مظلوم کربلا 2 زخم نہیں ٹھیک، ایک اکبر کی برچھی کا، ایک زینب عالیہ کی چادر کا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، سر سے پاؤں تک، ظاہر سے باطن، سید سجاد کے بدن کے جس عضو پر میری نظر پڑتی ہے نا، جس عضو پر نظر پڑتی ہے نا، زخموں سے چور و چور ہے سید سجاد۔ ہے کسی نے کیے کسی نے ہے نہیں کیے، بالخصوص سید جتنے بیٹھے وہ ہے ضرور کریں گے اس فکرے پر۔ سید سجاد جس کا سر بھی زخمی ہے، جس کی آنکھیں زخمی، جس کا چہرہ زخمی، جس کی گردن زخمی، سید ہے ضرور کریں گے، جس کی گردن زخمی، جس کا سینہ زخمی، جس کے بازو زخمی، جس کی کلائیاں زخمی، جس کی پشت زخمی، جس کی رانیں زخمی، جس کی پنڈلیاں زخمی۔ سیدو مجھے معاف کر دیجئے گا، ہم آپ لوگوں کے ڈر سے پڑھتے ہیں کہ زخمی تھا۔ مجھے چادر تطہیر کی قسم، شام سے مدینے تک جب رہا ہو کے گیا تھا نا، گوشت شام کے بازاروں میں رہ گیا، ہڈیاں مدینے۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ مولا آپ لوگوں کے آنسوں، گوشت شام کے بازار۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ کون ہے سید سجاد؟ جب مدینے واپس آیا نا میرا مولا، آنکھوں سے خون نکلتا، جس چیز کو دیکھتے مظلوم کربلا روتے، سید سجاد روتے، پانی کو دیکھتے تب بھی روتے، کھانا سامنے رکھا جاتا تب بھی روتے، کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تب بھی روتے تھے۔ ایک دن سائل نے سوال کر دیا مولا ہر وقت روتے رہتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں تب روتے ہیں، کھانے کو دیکھتے ہیں تب روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سید سجاد نے رو کے فرمایا پانی کو دیکھ کے اس وجہ سے روتا ہوں، 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا میرا بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ ابن منذر مدین میرے مولا کے گھر حویلی سے گزرنے لگا، کیا منظر دیکھتا ہے؟ دیواروں سے خون جاری ہے،
بنی ہاشم کی دیواروں سے خون جاری، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مولا باقر علیہ السلام باہر نکلتے ہیں۔ ابن منذر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے باقر کیا بنی ہاشم نے ریت بدل دیے، چھتوں پہ جانور ذبح کرتے ہیں؟ امام باقر نے فرمایا نہ خود رو نہ مجھے رلا، میرا بابا خون کے آنسو روتا ہے، میرا بابا خون کے آنسو روتا ہے، میرا تڑپ گیا ہے۔ ابن منذر جلدی سے کہا مجھے آپ اپنے بابا سے ملائیے۔ گیا حجرے میں، سید سجاد رو رہے تھے، سید سجاد کے قریب آ کے ابن منذر کہتے ہیں مولا شہادتیں تو آپ کی ورثہ ہیں، پھر ہم پر رحم کر دیجئے، ہر وقت خون روتے ہیں، شہادتیں آپ پر ورثہ ہے۔ 9 مرتبہ سید سجاد اٹھے بھی صحیح بیٹھے بھی صحیح، اٹھے بھی صحیح بیٹھے بھی صحیح۔ سید سجاد نے رو کے کہا ابن منذر مجھے پتہ ہے شہادت ہمارا ورثہ ہے، مجھے ایک سوال کا جواب بتا دے، ننگے سر اپنی بہنوں کو کبھی کس دربار میں کبھی کس بازار میں لے کے جانا؟ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ رونے لگا ابن منذر، مولا زیادہ مصیبتیں کہاں؟ سید سجاد نے فرمایا الشام الشام۔ 3 مرتبہ سید سجاد نے کہا الشام، 4تھی مرتبہ ایک فکرے کا اضافہ کیا الشام من الامان۔ سید سجاد نے فرمایا اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا، جو مصیبتیں ہم پر شام میں آ پڑی ہے اگر میں امام نہ ہوتا تو ہم مر جاتے۔ مولا کون سی مصیبت زیادہ ہے؟ سید سجاد نے رو کے فرمایا کہ شام کے سینٹر بازار میں جب ہمارا قافلہ پہنچا، مغرب کی اذان کا وقت ہوا، ادھر مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، جیسے میں نے کہا اللہ اکبر، عمر ابن سعد شمر سے کہتا ہے اگر سجاد نے عبادت نماز مکمل کر دی پورے شام میں بغاوت پھیل جائے گی۔ ہم نے تو کہا ہے کہ یہ باغی ہے، یہ تو نمازی ہے۔ اس وقت سید سجاد نے فرمایا، اس وقت عمر ابن سعد نے رسی کو کھینچا، میں زمین پر گرا، سجدے پہ آ کے کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر بھی شمر نے ظلم بند نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا مولا؟ سید سجاد نے کہا شمر نے تازیانے مارنے شروع کر دیے، یا میری دور سے پھپھی زینب دیکھ رہی تھی، ایسے میرے اوپر آ کے گری جیسے اونچائی سے پانی گرتا ہے، میرے اوپر گر کے کہتی ہے کوئی ہے جو میرے بیمار کو بچائے؟ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ، کوئی ہے جو میرے بیمار کو بچائے؟ کسی کو ترس نہیں آیا، جسم کے ہر عضو سے خون بہتا تھا۔ ابن منذر نے کہا مولا بڑے مظلوم دیکھے بھی ہیں سننے بھی ہیں، لیکن زخموں میں ڈوبا ہوا مظلوم آج تک نہیں دیکھا، زخموں میں چورو چور مظلوم آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مولا کوئی اور مصیبت سنائیے۔ مولا نے کہا تجھے میں نے اپنی قید بتائی ہے نا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گردن میں توق تھا، وزنی لوہے کا قمیض پہنایا گیا، اتنا وزنی قمیض تھا کوفہ سے شام تک میں رکوع کی حالت میں تھا، کوفہ سے شام تک میں رکوع کی حالت میں آیا۔ مولا بڑے مظلوم دیکھے، آپ کے جسم کے ہر حصے سے خون بہتا ہے سوائے سر کے۔ سید سجاد روئے بھی صحیح۔ سید سجاد نے کہا ابن منذر سر کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ سر پہ امامہ ہے؟ سر کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ میرے سر پہ امامہ ہے؟ ابن منذر نے کہا مولا سر بھی زخمی ہے۔ مولا نے رو کے فرمایا جی ہاں زخمی ہے۔ کیا مولا زوردار پتھر تھا جس کی وجہ سے سر زخمی ہے؟ سید سجاد نے فرمایا اگر پتھر ہوتا میں کبھی بات نہیں کرتا،
مولا پھر آپ کا سر کیسے زخمی؟ مولا نے کہا ایک دن بازار شام سے گزر رہے تھے، شام کے بے غیرت لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، القا علینا ماء والنار، ہمارے سروں پہ کبھی آگ کے شعلے پھینکتے تھے، کبھی کھولتا ہوا پانی، اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ، کبھی آگ برساتے تھے، کبھی کھولتا ہوا پانی۔ مولا آگ برسائی گئی آپ کے سر پہ، سید سجاد نے فرمایا ایک آگ کا شعلہ میرے امامے پر گرا، پہلے امامہ جلا، پہلے میرا امامہ جلا، اب سید سجاد نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے کہا دیکھ میرے سر سے اب بھی خون ہے، اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ ابن منذر دیکھ میرا سر ابھی بھی زخمی ہے، اللہ اکبر، سیدہ مجھے طاقت عطا کیجئے، تیرے پوتے کی مصیبت کا ایک فکرہ پڑھ سکوں، شاید جو سید ہیں مجھے معاف کر دیں گے، ہر جسم کے ہر عضو پہ ہے زخم، گلے میں تھا توق، بتاؤ تو کس طرح کا تھا؟ توق تھا خاردار، آگے سے لوہے کی موٹی موٹی نوکیں تھی۔ سید سجاد نے فرمایا کوفہ سے لے کر شام کے داخلے تک میں اپنی پھپھیوں کے لیے چادر مانگتا رہا، شام کے بازار میں ایک واقعہ ملا کہ سجاد کسی چیز کی ضرورت ہے، کہ میں نے کہا اگر تیرے پاس کوئی ہے کپڑے کا ٹکڑا میری گردن کے نیچے رکھ، اور تو کے خار پار ہو رہے، اجرکم من اللہ، تو کے خار پار ہو رہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، سید جواب دیں گے، اتنے زخموں میں چور تھا سجاد، کیا اسے زہر دینے کی ضرورت تھی؟ کیا اسے زہر دینے کی ضرورت تھی؟ آج نہ صحیح کل مر جاتا، اسے تو بابے کے زخموں نے مار دینا تھا، اکبر کی جوانی کا زخم تھا، اصغر کے گلے کا زخم تھا، غازی کے بازوؤں کا زخم تھا، اب سن سکو گے سکینہ کے کانوں کا زخم تھا، زینب کی چادر کا زخم تھا، یہ مر جاتا، زہر دی گئی، سید سجاد تڑپنے لگے، زہر نے کام کرنا شروع کر دیا، اس جملے پہ میرے مولا کا تبوت آئے گا، زہر نے کام کرنا شروع کر دیا، سجاد کبھی دائیں تڑپتا ہے کبھی بائیں تڑپتا ہے، رو رو کے ایک فکرہ نکلا کہ کاش کوئی میری زینب جیسی بہن ہوتی، میرے مولا کا تبوت لے آؤ، کاش کوئی میری زینب جیسی بہن ہوتی، میرے جگر کے ٹکڑے تاشت میں سنبھالتی، یا اتنے میں ایک کالے برقعے والی بی بی رو کے کہتی ہے سجاد میں شام چھوڑ آئی ہوں، میرے پاس تاش تو نہیں ہے، پلو حاضر ہے، ماتم سجاد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین